کے دن اس لیے گواہی دیں گے، اس لیے کہ گواہ ہوں گے، اور گواہی کے لیے دیکھنا معتبر، گواہی کے لیے جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ اگر نبی کو کہہ دو گے کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر نبی گواہی کیسے دیں گے؟ نبی گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی واردات ہوں گے، جتنے بھی حالات ہوں گے، جتنے بھی واقعات ہوں گے، امت کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، ہمارے نبی سب دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی گواہی دیں گے۔ تو جب دیکھ کر کے دیں گے جبھی گواہی معتبر ہوگی۔ ہم نے کہا اس بد عقل کو کون سمجھائے؟ میں سنو، گواہی صرف ایک جواب تو اس کا یہ ہے، ان کو بتلاؤ گواہی صرف دیکھ کر کے ہی معتبر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یقینی علم اگر حاصل ہو جائے اس کے اوپر بھی گواہی دینا بولو معتبر ہوتا ہے۔ جسے یقینی علم حاصل ہو جائے گواہی اس کی بھی۔ اور بتاؤ قرآن سے بڑھ کر کے یقینی علم کون بتلا سکتا ہے؟ بولو، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں نے اللہ کی دعوت کو اپنے امتیوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ کر اللہ کے نبی کو یقین علم ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت میں بھیجا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت پر اللہ کی دعوت کو مکمل کیا ہے۔ یہ علم یقینی اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور اسی علم یقینی کی بنیاد پر اللہ کے حبیب قیامت کے دن تمام نبیوں کے موافق گواہی دیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور سنو، ایک تو یہ ہے نمبر ایک، ان کے منہوں کو لگام دو بدعقلوں کو، ان کو عقل نہیں، خر دماغوں کو، ان کو سمجھاؤ کہ میاں اگر تم یہ کہتے ہو کہ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے تو ذرا بتلاؤ اللہ رب العزت اللہ کے نبی کے امتیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اے میرے نبی کی پیاری امت کے لوگوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن تمام لوگوں کے اوپر گواہی دو۔ تو جہاں قیامت کے دن تمام نبی بلائے جائیں گے اپنی امتیوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے، وہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بلائی جائے گی ان کی گواہی دینے کے لیے کہ ہاں اے اللہ، تیرے نبیوں نے تیرے نبی کے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے معلوم؟ کہیں گے میرے نبی نے مجھے بتلایا ہے۔ نبی کو کیسے معلوم؟ قرآن نے ان کو بتلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نبی کی امت کے لوگ اگلے پچھلے لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی موسیٰ کے زمانے میں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تم بھی موجود تھے، قیامت تک آنے والی نسلوں تک ہم بھی حاضر رہیں گے، تم بھی حاضر رہو گے، سب حاضر و ناظر رہیں گے۔ تو پھر اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہیں؟ اس میں تو ہم تم سب حاضر و ناظر ہیں، ہے کہ نہیں؟ نمبر دو۔ نمبر تین، ان بدعقلوں کو یہ بھی سمجھاؤ کہ یہ کتنی بڑی نبی کی گستاخی ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہیں۔ تمہارے گھر میں، ناپاک گھر میں جب نبی حاضر و ناظر ہیں تو مسجد میں تو بدرجہ اولا حاضر ہیں۔ بولو، ہے کہ نہیں؟ حاضر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس بدبخت ملے سے کہو کہ نبی حاضر ہوں، نبی دیکھ بھی رہے ہوں، تیرا عقیدہ بھی ہو، اور نبی کی موجودگی میں تو امامت کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ تجھے جرات کیسے ہوئی کہ اپنے نبی کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائے اور خود مصلی کے اوپر چڑھا جائے؟ گنہگار، بدکار ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اس کو بولو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا نبی کے موجود ہوتے ہوئی کوئی امامت کے مصلی پہ جا سکتا ہے؟ ایک ہی خوش نصیب تھا نبی کے بعد جو امامت کے، جو نبی کے موجود ہوتے ہوئے نبوت نے اسے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اور وہ ذات بابرکت وہ تھی کہ نبیوں کے بعد سورج ایسے خوش نصیبوں پر کبھی طلوع ہی نہیں ہوا ہے، اور وہ ذات تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں تو پیچھے مڑ رہے، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نبی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، نماز کے بعد میں نبی نے پوچھا کہ تم کیوں مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ ابو قحافہ کا بیٹا یہ کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ نبی پیچھے کھڑے ہوں اور اس کا بیٹا مصلی پہ امامت کروا رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور تو بدنصیب، گنہگار، شرک اور بدعت کے اندر اس کا سوداگر ڈوبا ہوا، تو کہہ رہا ہے نبی حاضر و ناظر ہیں، تیرا ایمان اور عقیدہ ہے،
اور تو مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 4 خیر اس موضوع پر اگر میں بولوں تو لمبا ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں اور بول کے ختم کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ ایک بات آئی تھی اس لیے میں شبہ تھا، اس شبہ کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ نمبر 4 یہ بھی اس کو کہو کہ اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ذرا بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا تھا اور منافقوں نے الزام لگایا تھا، اللہ کے نبی کیوں طلاق دینے کی سوچ رہے تھے؟ کیا جان بوجھ کر اپنی اس پیاری بیوی جو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو اور ان کے بعد ان کا باپ سب سے زیادہ پیارا ہو، کیا اسے طلاق دینے کی سوچ سکتے تھے؟ کیا اس سے بات چیت بند کرنا سوچ سکتے تھے؟ نبی کہہ دیتے میں وہاں بھی حاضر تھا جب عائشہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی، نبی کی زبان کیوں بند تھی؟ سنو، اور یہی نہیں بلکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں، یہاں پر میں نے ایک مولوی کا شبہ اس دلیل کو کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہو جو اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، تو ان سے کہو اللہ کے نبی کو خاموشی کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اے نبی تم خاموش رہو، عائشہ کی پاکی کی صفائی میں بیان کرنے والا ہوں۔ ہم نے کہا ظالم، یہ جو تو فلسفہ بیان کر رہا ہے یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور نبی کی کون سی حدیث ہے؟ تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ تو اپنی زبان بند رکھ، میں عائشہ کی پاکی اور صفائی بیان کروں گا؟ یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں ہے؟ ان سے کہو چلو مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بتلاؤ وہ 70 صحابہ جنہیں کچھ منافقین آئے تھے اور کہنے لگے ان کو بھیج دیے ہماری بستی میں، نئے مسلمان ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس 70 حفاظ کرام کو ان چند آدمیوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو قرآن سکھلاؤ۔ وہ گئے، مدینے کی بستی سے تھوڑی دور باہر نکلے، جا کر کے صدقے اور خیرات کے اونٹوں کو اور ان کو انہوں نے لوٹا اور ان 70 صحابہ کو شہید کیا، ان 70 صحابہ کو شہید کیا، ایک باقی بچے تھے۔ ذرا بتلاؤ اگر نبی حاضر و ناظر تھے تو کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کر حاضر ہوتے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کو قتل ہوتے دیکھ رہے تھے؟ بولو اے بدبخت، اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبوت کی اس سے بڑی توہین دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ یہودی نے کیا ہے نہ کسی نصرانی نے کیا ہے۔ جو تو نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کی توہین کی ہے کہ نبی اپنے پیش نظر اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے، استغفر اللہ۔ ہے الزام کی نہیں نبوت کے اوپر، اور ایک مثال نہیں، اس کو سینکڑوں مثالیں ہیں۔ غزوہ بدر اٹھاؤ، غزوہ احد اٹھاؤ، چچا امیر حمزہ کا کلیجہ پھاڑا جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو وہ چبایا جا رہا ہے، ان کے شکم کو پھاڑا بھی جا رہا ہے، ہاتھ کے پور کاٹے بھی جا رہے ہیں، ناک بھی کاٹے جا رہے ہیں، آنکھیں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی حاضر و ناظر اپنے اس بے گناہ چچا کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ ظالموں ذرا مجھے بتلاؤ، جس نبی نے اس وحشی غلام کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا کہ وحشی تو ایمان ضرور لے آیا ہے لیکن میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے معصوم، اپنے اس بے گناہ چچا کا پورا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا نبی اس وقت حاضر و ناظر تھے؟ ان بدبخت ملاؤں سے جو ہمارے یہاں ٹرٹراتے پھر رہے ہیں اور منمناتے پھر رہے ہیں، ان کو کہو اپنے منہ کو لگام دو اور قرآن کے اندر تحریفات مت کرو۔ اللہ کے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ رب ذوالجلال کی شان ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کے اشارے اور اس کے علم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، اور دنیا میں نہ کسی نبی نہ کسی پیر نہ کسی، اور یہ تو اور ہے نبی کی یہ شان بتلا کر یہ تو اپنے بزرگوں کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ چھوڑو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا، امتی بھی شہادت پیش کریں گے، گواہی دیں گے، اور نبی کو بھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کے سامنے پھر ان کا کوئی عذر کام نہیں چلے گا۔ اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سورہ النحل آیت نمبر 89۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنا کر کے
پیش کریں گے اور ان کی ذات کو خود ان کے اوپر گواہ بنائیں گے. ان کی ذات کو, وہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے, زبانوں پہ مہر لگ جائے گی, یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان گواہی دیں گے, یہ رونگٹے گواہی دیں گے, یہ بال گواہی دیں گے, یہ سب کچھ گواہی دیں گے. اے پاک پروردگار, حق اس تک پہنچا تھا, اللہ اور تیرے نبی کا کلام پہنچا تھا. اے اللہ, اس نے دھڑ دھرمی سے, ضد سے اور اندھی تقلید سے اور عقیدت و محبت کا چشمہ لگا کر اس نے قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ کر اور اپنے بزرگوں اور اپنے بنائے ہوئے پیروں فقیروں کے نقش قدم پہ چل رہا تھا. اے پاک پروردگار, اس دن اللہ فرماتا ہے ان کو ان کی ذات کے اوپر میں گواہ بنا کر کے پیش کروں گا, اور اس دن جب وہ دیکھیں گے یہ حرکتیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا, اس دن یہ کفار اور جنہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے, نبوت کی انکار نہیں بلکہ جنہوں نے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں, وہ سوچیں گے اور کہیں گے لو تسوی بہم الارض, ہائے ہائے میں زمین سے برابر کر دیا جاتا, آج یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا, میں زمین سے برابر کر دیا جاتا, میں زمین میں مٹی ہو جاتا تاکہ مجھ سے کوئی سوال ہو جواب نہ ہوتا. اور اسی وجہ سے قیامت کے دن سب اعتراف کریں گے. اللہ فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہا خزنتہا, جب ایک ایک فوج جہنم کی طرف ڈالی جائے گی, ہکالی جائے گی, اور فرشتے ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے, تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا, کہیں گے ہاں آیا تھا, اقرار کریں گے ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا اللہ کا کوئی بندہ آیا تھا. فکذبنا, ہم نے جھٹلا دیا. جاؤ وہابیوں کی بد مذہبوں کی باتیں ہم نہیں مانتے ہیں. ہاں فکذبنا, ہم نے تکذیب کر دی, ہم نے جھٹلا دیا تھا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا, جاؤ فالتو باتیں تم لوگ کر رہے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر, اللہ فرماتا ہے یہ تو تم لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے اور بہت بڑی گمراہیوں میں تھے. اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل, اگر ہے کاش ہم سنتے اس کی باتیں, کاش ہم سمجھتے اس کی باتیں. ما کننا من اصحاب السعیر, تو آج یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر نہ کیے جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر, اللہ فرماتا ہے وہ خود اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور بربادی ہے ان جہنمیوں کے لیے. سورہ ملک آیت نمبر 8. اسی طرح سے اللہ رب العزت, تو یہ نبیوں کا جو کام ہوتا تھا وہ کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے آتے تھے اور حجت وہ قائم کر کے چلے گئے. اب کوئی انکار قیامت کے دن نہیں کر سکتا ہے. 7ویں چیز نبیوں کی ذمہ داریوں میں یہ تھی کہ امت کی قیادت اور رہنمائی وہ خود کرتے تھے, اپنے امتوں کی قیادت وہ کرتے تھے. چنانچہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ تھا کہ ان کے قائد اور رہنما بنے اور ان کے اوپر جو مشاکل, جو مصائب, جو معاشرتی, سماجی اور سیاسی طور پر جو مشکلات آ رہے ہیں ان کا وہ حل پیش کریں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ, سورہ مائدہ آیت نمبر 48. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے, رب کے قرآن کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. اللہ نے داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا حاکم بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, تو حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. یہ قرآن کریم کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ نبی جو ہوتا تھا وہ اپنی امت کا قائد اور حاکم اور رہنما ہوا کرتا تھا. وہ ان کے ہر مسائل کو ڈھونڈتا تھا, حل بیان کرتا تھا. ان کی قیادت, ان کی حکمرانی, ان کی سیادت اس کے ذمہ ہوا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا, یقولوا سمعنا واطعنا, کہ جب مومنین نبی کی باتوں کو سنتے ہیں, جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, تو جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اور کس لیے بلایا جاتا ہے, لیحکم بینہم, تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں, جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیا جائے. تو جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جن کے
کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے منہ بنا کر کے، جیسے منہ کے اندر لیمو نچوڑ دیا گیا ہو، اس طرح سے وہ منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں جب انہیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو اسی سے پتہ لگا لو، جب تم اللہ رسول کی طرف دعوت دو اور وہ منہ بنا کر کے بھاگے یا اس کا انکار کرے تو اس کو کچھ نہ کہو، وہ کتنا بڑا نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوتا تو یہ کہتا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ تو میرے عزیز یہ نبیوں کی ذمہ داریاں تھیں جو 7 پوائنٹس میں نے بتا دی۔ آخری پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ تو نبیوں کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ یہ کرنے آتے تھے۔ اب ذرا میں ایک بات بتاؤں، لیکن جو دعوت یا جو مشن تھا ان کا، جو چیز تھی، وہ کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے؟ وہ کون سی دعوت تھی؟